السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور آج کا جو ہے وہ ناشتہ بننے سے پہلے آٹا جو ہے وہ گوندیں گے، اس کے بعد پھر پراٹھے بنیں گے۔ اور یہ جو آٹا تھا آشیواد اس کا نام ہے، یہ انڈیا کا آٹا ہے اور بہت اچھا آٹا ہے۔ یہ چکی آٹا ہے، یعنی ہول ویٹ جو ہوتا ہے وہ ہے، تو اس کے پراٹھے بڑے اچھے بنتے ہیں اور روٹی کالی بھی نہیں ہوتی ہے، بہت اچھا آٹا ہے یہ۔ تو چلیں جی، آٹا گوندھتے ہیں اور اپنا کام شروع کرتے ہیں، اپنا دن شروع کرتے ہیں اور ناشتہ تیار کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ناشتہ وغیرہ ہو گیا ہوا ہے، اور ویڈیو جو ہے وہ پہلے تو یاد ہی نہیں رہی مجھے بنانی، تو ناشتہ کرنے کے بعد ہی یاد آیا ہے۔ اور یہ جو میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا، میں نے یہ اتارے تھے درخت سے، ان کو ڈوکے کہتے ہیں، یہ میں نے اتارے تھے۔ تو میں نے اس کو جب بتایا تھا نا کہ اس میں گٹلی نہیں ہے، تو میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں۔ دیکھیں میں نے اس کو کاٹا ہے اور اس کے اندر بالکل بھی کوئی گٹلی نہیں ہے، اور دیکھیں اللہ کی قدرت، بغیر گٹلی کے کیسے کھجوریں اور درخت لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نظام جو ہے نا بڑے شاندار ہیں۔ تو میں بڑی خود حیران ہوئی تھی دیکھ کے کہ اس میں کوئی بھی گٹلی نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ ان کا ٹیسٹ جو تھا وہ بہت زیادہ میٹھے نہیں تھے، گلے میں لگ رہے تھے۔ تو جب ہم ناشتہ کر کے فارغ ہوئے ہیں تو ایک جگہ سے فون آیا، ہمارے ایک ملنے والے ہیں، وہ کافی عرصے سے بیچاری بیمار تھیں، انہیں کینسر تھا۔ تو 4-6 مہینے سے ان کا علاج جو ہے وہ چل رہا تھا، 4 اسٹیج کا ان کا کینسر تھا۔ تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی آج، تو جنازہ تھا ان کا یہیں پہ قطر میں، اور ان کو پاکستان نہیں لے کے گئے، یہیں پہ ان کا جنازہ تھا۔ تو یہ سب لوگ یہاں پہ جو ہے مسجد بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی قبرستان ہے۔ تو آدمی جو ہوتے ہیں ظاہر ہے جابز وغیرہ پہ ہوتے ہیں، تو کوئی چھٹی کا دن اگر ہوتا ہے تو پھر ہی کوئی جنازے کے لیے جا سکتا ہے، ورنہ تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں اور جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ عورتیں بھی جو ہیں وہ مسجد تک جاتی ہیں، اور آدمی جو ہوتے ہیں وہ بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اور باہر کا ٹمپریچر دیکھ رہے ہیں، 39 ٹمپریچر ہے، اتنی سخت گرمی ہے باہر، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی تھوڑی ہوا جب چل رہی ہوتی ہے ساتھ میں تو گزارا ہو جاتا ہے، بندہ چل پھر لیتا ہے، کیونکہ ویسے بھی موسم یہاں پہ 50+ جاتا رہتا ہے۔ تو جب یہ 30 کے آس پاس 39 35 ہوتا ہے تو بہتر لگتا ہے، کیونکہ 10 تو آلریڈی کم ہو گیا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی آج یہ 40 ٹمپریچر تھا، لیکن یہ ہے کہ ہوا ساتھ میں چل رہی تھی اور مٹی دھول بھی تھی کافی اڑ رہی، تو موسم جو ہے کافی صحیح تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے آگے کی منزلیں بہت آسان کرے، اور ان کے لیے آسانیاں ہوں، قبر کے سوال آسان ہوں، اور مغفرت کرے اللہ تعالیٰ ان کی۔ یہ ساری سب نے اس دنیا سے جانا ہے اپنے اپنے وقت پہ، لیکن یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور ایسے موقعوں پر ہمیشہ اپنی مائیں، اپنے باپ، اپنے رشتہ دار یاد ضرور آتے ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو بندہ جو ہوتا ہے اپنے دکھ میں بھی روتا ہے، اور اگلے کے دکھ کو بھی دیکھ کے روتا ہے۔ تو بس اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، جانے والوں کے لیے آسانیاں کرے، اور ہمیں بھی ہدایت دے اور نیک رستے پہ رکھے۔ تو یہ مسجد جو ہے یہاں پہ ہم آگے تھے، یہاں پہ انہوں نے پہلے عصر کی نماز پڑھائی ہے، یہ عورتوں کی سائڈ تھی، یہاں پہ عصر کی نماز ادا کی ہے سب نے جماعت سے، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ جنازہ پڑھایا گیا تھا۔ تو یہ قبرستان ہے، دیکھیں یہاں پہ کتنا بڑا یہ قبرستان ہے، بہت دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ اور جب میت کو لے کے جاتے ہیں قبر تک تو ایمبولینس میں ہی لے کے جاتے ہیں، کیونکہ یہ کافی بڑی جگہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان میں بسنے والے جو ہیں ان کے لیے آسانیاں کرے، ان کی مغفرت کرے، اور ان کے لیے آگے کے راستے آسان کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ تو بس یہ ہے کہ زندگی بھر کا افسوس تو رہ جاتا ہے، ماں چلی جائے تو بہت دکھ رہتا ہے، جو ساری عمر بندہ بھولتا نہیں ہے۔ وہاں سے یہ ہماری بھابھی کا بھائی کا گھر پاس ہی ہے، تو ہم لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں، اور یہ عصر کے بعد جنازہ تھا۔ تو یہ سارے بچے ماشاءاللہ نیچے کھڑے ہیں، ہم باتیں وغیرہ کر رہے ہیں، یہ سب جنازہ پڑھنے گئے ہوئے تھے اور وہیں سے آئے ہیں یہ سارے۔ شام کا ٹائم تھا عصر کے بعد یہ پھر، تو یہ سوئیاں ہیں، یہ آپ کو پتہ ہوگی پاکستان میں جو ہوتی ہیں جسے کہتے ہیں پوٹے والی سوئیاں، یہ وہ سوئیاں ہیں، اور ساتھ میں یہ جو ہے بیریز ہے، جسے شتوت بھی شاید کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا ٹیسٹ شتوت کی طرح نہیں ہے۔ اور سوئیاں جو تھی، سوئیاں بہت مزیدار سوئیاں تھی، صحیح پکی ہوئی تھی، جیسے اپنی امی کے ہاتھ کی کھائی ہوئی ہیں ویسا ہی ذائقہ آ رہا تھا، اور ساتھ میں
فروٹ چاٹ ہے، چائے ہے، یہ سب چیزیں انجوائے کرنے کا مزہ تب بھی ہے جب سارے گھر والے ساتھ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی رات کے لیے حلیم بنائی ہوئی ہے، نیلم نے حلیم بنائی ہوئی ہے، اور ساتھ میں چپلی کباب تھے جو آمنہ نے مکس کیا مسالہ وغیرہ ان کا، یہ حفصہ ہے ساتھ میں۔ تو الحمدللہ کھانا بھی رات کا جو ہے وہ ہو گیا تھا، اور بڑے مزے کے بنی ہوئی تھی حلیم بھی اور چپلی کباب بھی، اور چاول بھی تھے۔ اور ہاں جی یہ دیکھیں جی یہ برکہ ہے، اور ماشاءاللہ یہ حنین سے 3 مہینے بڑی ہے، لیکن باتیں دونوں کی جو ہے نا اپنے عمر سے بہت بڑی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اور یہ دیکھ لیں یہ میری بھابھی نے بنایا ہوا ہے پینٹنگ، انہیں اتنا شوق ہے پینٹنگ وغیرہ کا، بہت سی پینٹنگ ہیں ان کے گھر میں، انہوں نے بنائی ہوئی خود لگائی ہوئی ہیں۔ تو یہ میں آپ کو اس کی جو ہے دیکھیں ڈیٹیل کیسی یہ بنائی ہوئی ہے، پیچھے کارنش ہے اور آگے یہ سیپ سا بنا ہوا ہے، اور یہ اس کی اوریجنل جو فوٹو اس کو دیکھ کے انہوں نے بنائی ہے، ماشاءاللہ بڑی پیاری بنی ہوئی ہے۔ اور بھی ان کے گھر میں بہت سی پینٹنگ ہے، کسی دن میں آپ کے ساتھ وہ پینٹنگز بھی شیئر کروں گی۔ اور بہت مطلب کہ کیا کہتے ہیں بہت کام جو ہے نا کرنے آتے ہیں، سلائی کڑھائی، کروشیا، بیگز، مطلب کوئی کام ایسا نہیں ہے جو نہ آتا ہو۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہنر دیے ہوئے ہیں سارے، اور سارے استعمال میں لاتی ہیں۔ یہ تو ہماری ساری بچیوں کے بھی کام آنے چاہیے جو آج کل ہیں، آج کل تو نیٹ پہ سب کچھ مل جاتا ہے، بہت آسان ہے سب کچھ ڈھونڈنا اور سب کچھ کرنا، تو اور سہولتیں بھی بہت ہیں، تو جس کو بھی شوق ہو وہ ضرور یہ سب کچھ کر سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ تو چلیں جی اب اسی بات کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے کل کے ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگر آپ نے نہیں کیا ہے، کومنٹ بھی ضرور کریں اور لائک بھی کریں، تو اسی طرح حوصلہ بڑھتا ہے۔ چلیں جی اللہ حافظ۔